بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریپبلک پالیسی کی طرف سے ہارون اسد میں آپ کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے کے پی کے کی گورننس کی، اس کے حالات کی، اور پی ٹی اے کی پاپولیرٹی کی. پبلک پلس کیا ہے، اسپیشلی جو اب گورننس کا تھوڑا سا ایک کرائسس نظر آ رہا ہے آفٹر فیبرری 8 الیکشنز. تو کیا حالات ہیں پی ٹی اے کے پی کے میں، اور کے پی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سوچ رہے ہیں، پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر مقصود چینا صاحب، پریزیڈنٹ ریپبلک پالیسی، اور مبشر صاحب جو کہ ہیں ڈائریکٹر آف پروگرامز ایٹ ریپبلک پالیسیز، جو ہمارے سرویز اور ان سب کو لیڈ کرتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا طاہر صاحب، شروع آپ سے کریں گے. سب سے پہلے تو آپ ہم نے دیکھا کل ایک بڑا انفارچونیٹ قسم کا واقعہ ہوا کے پی کے میں. تو کیا وجہ، پی ٹی آئی بہت زیادہ کریڈٹ لیتی رہی ہے کہ ہم نے پولیس بدل کے رکھ دی کے پی کے کی، اور بہت زیادہ ریفارمس کیے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بہت کام کیا. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا جو وہ کریڈٹ لیتے ہیں کے پی کے میں جب بھی وہ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ کارڈ اور پولیس، ان دو پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. آپ چونکہ خود بھی پولیس میں رہ چکے، آپ کی سروس ہے ایک بہت طویل عرصہ، تو آپ لا اینڈ آرڈر کی جو اوور آل سچویشن ہے اور پولیس کی حالات ہے کے پی کے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے کل جو واقعہ ہوا ہے، بنو والے کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ بڑا بدقسمت واقعہ تھا. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. رہا ہے وہ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اس کی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. اور پھر یہ جو موجودہ دور ہے، یہاں پہ افواہیں زیادہ پھیل جاتی ہیں، تو لوگوں نے مختلف چیزیں اس میں ڈسکس کی ہوئی ہیں جس میں نہیں جانا چاہتا. بٹ ایک چیز تو ہے کہ وہاں کے جو گورنمنٹ ہے، وہاں پہ جو حکومت ہے اس وقت، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کا ایک فیلئر ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اگر اس کی گیدرنگ کی اجازت دی تھی تو سیکیورٹی کا انتظام کیوں نہیں ہو سکا، اور جو پارٹی یا پارٹیاں اس میں شامل تھیں ان سے کیا گارنٹی لی گئی. تو یہ ایک مکمل طور پہ فیلئر ہے. آپ نے جو بات کی کہ وہ پولیس کی بہتری کا ہمیشہ سے کریڈٹ لیتے رہے ہیں، تو آپ جب کمپیریزن کی بات کریں گے کہ پی کے پولیس کو پنجاب پولیس سے یا سندھ پولیس سے یا بلوچستان کے پولیس سے، تو وہاں کے جو معروضی حالات ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تقابل نہیں کر سکتے کہ کون سی پولیس جو ہے وہ بہتر ہے. وہاں پہ ظاہر ہے بہت سارے جو اس وقت انسپیکٹر جنرل پولیس تھے، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، تو ان کا بڑا زیادہ کنٹریبیوشن تھا. نو ڈاؤٹ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کیا ہوا تھا، اور اس وقت بھی جو ان کے رابطے تھے، وہ جو سینئر کمانڈ تھی پی ٹی آئی کی، میری مراد عمران خان صاحب، ان کے ساتھ تھا. تو اگر ان کو مشکل پیش آتی تھی لوکل، تو وہ ڈائریکٹ وہاں پہ انٹرویو کرتے تھے. خیر وہ ایک پرانی بات ہوگی. تو اب وہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ جو مختلف ریجن ہیں، وہاں کے مختلف معاملات ہیں، اور ایک جو معاملہ ہے وہ ہے دہشت گردی کا معاملہ. اور اب ہم نے یہ سارا دیکھا کہ اس کو اکراس دی بارڈر جو ہے وہ وہاں سے جو فنانسنگ کی جا رہی ہے، بلکہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور ان کی جو تفتیش میں پتہ چلا کہ یہ لوگ افغانستان سے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو یہ مشکلات ہیں. اور کے پی کے کا جو سی ایم ہے، وہ مسلسل پچھلے جب سے وہ سی ایم بنے ہیں تب سے کہہ رہے ہیں کہ جی میرا آئی جی اور چیف سیکرٹری ٹرانسفر کرتے ہیں، جو نہیں ہوا ہے. وہ ظاہر ہے ان کو چاہیے تھا کہ اپنی جو ایک ٹیم ہے، ان کی جو قانونی ٹیم ہے، ان سے مشاورت کرتے، جو ان کا وہاں پہ سیکرٹری لا ہے اس سے مشاورت کرتے. کیا اگر گورنمنٹ جو ہے، میری مراد وفاقی گورنمنٹ سے ہے، وہ ان کی مرضی کا چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں دیتے، تو کیا اس کا متبادل بھی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہانہ ہے ان کا، اور ان کی گورننس جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. کچھ بات ڈفرینٹ ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس طرف جو نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک سر. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کے پی کے پولیس انفارچونیٹلی ایک بڑا سیڈ قسم کا انسیڈنٹ ہوا کچھ عرصہ پہلے سوات میں، تھوڑا سا جس میں ایک ریلیجیس اینگل تھا، وہاں بھی ہم نے دیکھا پولیس ایبسنٹ. تو آپ کے خیال میں یہ جو دعویٰ رہا ہے پی ٹی آئی کا کہ کے پی کے حوالے سے کہ ہم نے گورننس بہت کام کیا، پولیس بالکل ریفارم کر دی، یہ صحیح دعویٰ ہے یا غلط دعویٰ ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جس واقعہ کی بات کی وہ تو پنجاب میں بھی ہو جاتا ہے. وہ تو ایک ایسا واقعہ تھا جو مطلب موب جہاں اکٹھا ہوا اور فوراً شروع ہو، اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. اس میں پولیس کا بہت زیادہ کردار نہیں ہوتا.
آپ اوور دیکھیے، میں پہلے بھی بات کی کہ وہاں پہ جو کلچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے. پنجاب میں پولیس والے لوگوں کو گالی دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں گالی دے کے کلشن کو لے کے آتے ہیں. سو وہاں کے پولیس جس طرح کا معاشرہ ہے ویسی ہی پولیس ہے. پولیس کو یقیناً بہتر ہونا چاہیے کہ ان کی ٹریننگ بہتر ہوتی ہے، لیکن اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو آپ پولیس کو جج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں نا، آپ پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں. پولیس دیکھیے پچھلے کئی سالوں سے 40-45 سال سے مسلسل وہ جو پولیس ہے وہ جو ہے وہ کبھی انہوں نے وہاں پہ جو مہاجرین تھے ان کو سنبھالنا ہے، اور ان کے میں جو دہشت گرد یا اس میں جو کرمنل آ گئے ان سب کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کسی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا تھا، وہاں پہ شہادتیں ہوتی تھیں اور اگلے ہی گھنٹے میں نئے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے. تو پولیس کی آپ جتنی تعریف کریں کم ہے. یہ جو دہشت گردی ہے، سر ابھی دہشت گردی یا جو کرائم ہے وہ شاید پولیس اس لیول کی ٹرینڈ نہیں ہے. نہ صرف وہاں پہ، پنجاب میں بھی ایسے صورتحال ہے کہ پولیس اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے. ود دا پیسج آف ٹائم وہ لوگ زیادہ بہتر انداز میں کام کرتے ہیں نامساد حالات اور وسائل کی عدم موجودگی کے باوجود. تو میں تو کہتا ہوں اس میں کوئی جو حکومت ہے یا پی ٹی اے کی جو گورنمنٹ ہے اس کا شاید بہت زیادہ کوئی کردار نہیں رہا. جو پولیس کی اپنی جو لیڈرشپ ہے، جو پولیس کے جو اندرونی ماحول ہے، اس نے اس میں بہتر کردار ادا کیا. بالکل صحیح. بشیر صاحب، کمنگ ٹو یو سر، آپ نے ایک سروے بھی کیا تھوڑا سا کے پی کے میں پلس جانچنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ آپ نے ویسے بھی دیکھا ایک ریسنٹلی باجوڑ میں بائی الیکشن ہوا. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی جو ہے جو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے لڑی تھی کافی نیچے آئی 4 نمبر پہ. تو آپ کا کیا خیال ہے جو کے پی کے لوگ ہیں وہ پوسٹ الیکشن پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس سے کتنا خوش ہیں، اور یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو لے کے ان کے کیا کنسرنز ہیں، کتنی سیٹسفائیڈ ہیں وہ لوگ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. خیبر پختونخوا کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے نا وہ ایک دفعہ اگر کسی پارٹی کو چانس ہے دوسری دفعہ نہیں دیتی. یہ تیسری دفعہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی عوام نے چنا ہے. پرفارمنس کی اگر بات کریں تو 2013 سے 2018 تک پرویز خٹک چیف منسٹر ہے وہاں پہ، 2018 سے 2022 تک وہاں پہ محمود خان، اور اب تیسری دفعہ جو انسپائٹ آف آل دیز تھنگ کہ وہاں پہ کیا ہوا، بلکہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے جو انسیڈنٹ ہوا تھا 9 مئی کا، اس کے بعد جو ہوا پرفارمنس کو لوگوں نے نہیں دیکھا. مزاحمتی جو تحریک تھی پاکستان تحریک انصاف کی اس کو، اور ایک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چونکہ پاکستان کا جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کا ایک نرم گوشہ ہے افغانستان کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ اپنے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے آپ اپنے ملک میں امن یا سکون یا چین سے نہیں رہ سکتے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جو پچھلی ان کے ٹینیور تھے ان کی پرفارمنس نہیں دیکھی، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ آپ ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے اچھے اور خوشگوار ہونے چاہیے. امن کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ طاہر مقصود چینا صاحب نے بتائی کہ وہاں پہ ٹیررزم بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی خیبر پختونخوا میں کاروائیاں کر رہی ہے. دوسرا اگر آپ پرفارمنس کی بات کریں تو ابھی تک جو انہوں نے وعدے معاہدے کیے تھے الیکشن سے پہلے کہ جی ہم جب الیکشن اگر جیتتے ہیں تو ہم جن لوگوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا تھا تو ان کو ہم اکاؤنٹیبل کریں گے. تو وہ چیف منسٹر جو خیبر پختونخوا وہ جو ایک ایسا جو چینج نہیں کر سکے، تو اکاؤنٹیبلٹی کہاں رہے گی بات ہے. 18ویں ترمیم کے بعد چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی جس طرح چینا صاحب نے بھی بات کی، تو یہ تو صوابدیدی اختیار ہوتا ہے چیف منسٹر کا، بصیرت صوبے کے سربراہ کے انتظامی سربراہ کے، تو وہ چینج کر سکتا ہے. لیکن وہ اس کی بار بار ریکویسٹ کے باوجود ابھی تک وہاں سے وہ چیف منسٹر آئی جی پنجاب، آئی جی خیبر پختونخوا، چیف سیکرٹری کو چینج نہیں کر سکے. تو پرفارمنس کوئی اپ ٹو دا مارک خیبر پختونخوا میں ابھی تک جو 8 فروری 2024 سے لے کے آج کی ڈیٹ تک کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. دیکھ سر میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کا دن تھا
اور اس دن پی ٹی آئی اپنے بانے عروج پہ تھی. اچھا اس کے بعد لوگوں کی توقعات کیا ہو سکتی ہیں؟ لوگوں کی سب سے پہلی توقع ہوتی ہے کہ جی کوئی جو اتنا مہنگائی ہے اس میں کچھ کمی آئے. لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ہمیں صحت کی جو سہولتیں ہیں وہ بہتر انداز میں ملے گی. لوگوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ جی امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، کہ اگر جو روڈ اور راستے جو ہیں وہ محفوظ ہوں. لوگوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ اگر اپنے گھر سے کہیں جا رہے ہیں تو ان کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ پرامن طریقے سے اور صحیح سلامت واپس آ جائیں گے. تو کیا اب ہم صرف ایک کے پی کے کی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو ان میں سے کس پہ وہ پورا ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے مہنگائی تو کوئی کمی نہیں آئی. تو شاید پی ٹی کی اگین میں بات کروں گا کہ 8 فروری کو جو ان کو عروج حاصل تھا، جو اپنی ان کی پاپولرٹی کے وہ عروج پہ تھے، جو ان کی شہرت تھی، تو وہ شاید ان کی اپنی کارکردگی سے زیادہ جو ان کے سیاسی مخالفین تھی ان کی نالائکی اور نااہلیوں کی وجہ سے ان کو شاید ووٹ زیادہ پڑے. اب نہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہو سکا، وجوہات اس کو ڈفرینٹ کوئی بھی ہوں، پر لوکل گورنمنٹ جو ہم لوکل سے مراد پہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کرنا تھا، وہ نہیں ہو سکا. مہنگائی جو تھی اس پہ کوئی کمی نہیں آ سکی. وہ کہتے رہے کہ جی وفاقی گورنمنٹ نے جو تھا پیٹرول کو اچھا نہیں کیا، سستا نہیں کیا. وہ کہتے رہے کہ جی سستی نہیں ہوئی، بٹ یہ الٹیمیٹلی جو حکومت ہے اسی پہ جائے گا جو لوگوں کو. تو یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وجوہات وہ قابو نہیں پا سکے، اور جس کا نتیجہ یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ باجوڑ والا الیکشن ہار گئے. اگرچہ وہ اس کی اور بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ وہ الیکشن ہار گئے. اچھا میں طاہر مقصود سینا صاحب کی میں بات کو سیکنڈ کروں گا. جو ہم نے سروے کروایا تھا نا 2023 میں الیکشن سے پہلے، اس میں طاہر مقصود سینا صاحب ہیڈ کر رہے تھے ہمیں. تو اس وقت ہم نے یہ عوام کو ہلکا بیس، یہ پاکستان کی طریقہ ایک ایسا منفرد سروے تھا، الیکشن سروے تھا جس میں ہم نے ایک حلقے کا سروے کر کے اس کو لوگوں تک پہنچایا. پاپولرٹی الیکشن سے پہلے پیک پہ تھی، اور ہم نے اپنے سرویز میں بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں تھا. ٹھیک، لیکن اگر آپ اس کے بعد جو انہوں نے کہا الیکشن سے پہلے، حالانکہ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا. باقی آپ کے سامنے ہے، عوام کو بھی پتا ہے کہ جو تجویز کنندگان تھے، جنہوں نے نومینیشن فارم فل کرنے تھے ان کو اٹھا لیا گیا، اور بھی بہت سارے معاملات تھے. ٹاپ لیڈرشپ یا تو پوسٹ تھی یا پھر وہ جیلوں میں تھی. اس کے بعد لوگوں نے ان کے نشان ڈھونڈ کے ان کو ووٹ دیا مزاحمت کا، اینٹی کا، یا جو بھی اس کو آپ نام لیتے ہیں، یا کہہ لیجیے کہ اپنے غصے کا، اگریشن کا اظہار کیا عوام نے. لیکن جس طرح کی توقعات تھی کہ تیسری ٹرم میں تو کچھ ڈیلیور کریں گے، اس ڈیلیور کرنے میں ابھی تک ابھی تو کافی عرصہ پڑا ہے، 5 سال ہونے مکمل ہوں گے، پھر ہم زیادہ بہتر تجزیہ پیش کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئی. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اس میں تھوڑا سا اس اینگل سے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ تو میرا خیال آپ دونوں ایگری کرتے ہیں کہ جو گورننس رہی ہے پی ٹی آئی کی وہ اس لیول کی نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی. تو کنسیڈرنگ کہ گورننس اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور میرا خیال ہے موڈ بھی شاید ان کا نہیں ہے گورننس کا، وہ ایک سی ایم صاحب ڈفرینٹ لائن پہ چل رہے ہیں، اور مزاحمتی ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی جو پاپولسٹ قسم کی پالیٹکس رہی ہے، فیوچر کیا آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا؟ کب تک جو ہے وہ یہ پاپولزم کی بیس پہ وہ لوگوں کی سپورٹ ان کے پاس رہے گی، اور کتنا ٹائم لگے گا، خاص کر کنسیڈرنگ کہ کے پی کے میں جو پولیٹیکل سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا وہ بدلنے کے لیے شاید اتنا ٹائم نہیں چاہیے ہوتا جتنا پنجاب میں چاہیے ہوتا. تو اس بیک ڈراپ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کتنا گریس پیریڈ ہے، اور کب ٹائم آگے انہیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے لیے بھی کرنا ہے کہ چلتے رہے اسی طرح؟ دیکھیں تو اگر آپ دیکھیے نا ذرا کے پی کو دیکھیے تو کے پی کے جو مختلف زون ہیں وہاں پہ، مثلاً اگر ہزارہ زون کی بات کریں تو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اور مقابلہ تھا پی ٹی آئی. پی ٹی آئی ہر جگہ پہ موجود ہے. اور اگر آپ مالاکنڈ میں چلا جائیں تو وہاں پہ پیپل پارٹی
یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ ارکانہ ہے ہمارا ٹینڈوین جو ہے پی پارٹی کا، اور پشاور ویلی میں جو ہے وہ ANP ہے، اور آگے چلا جائیں فاٹا اور اسماعیل خان کی طرف تو یہ کہیں گے کہ یہاں پہ جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے JU ہے اس کا ووٹ ہے، لیکن ان ساری جگہوں پہ PTI موجود ہے۔ ابھی بھی آج بھی اس وقت بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کی اپنی جو کارکردگی ہے اس کا شاید ان کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، البتہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کا ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو وہ کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ کوئی کہہ سکیں گے جی ہم نے یہ ہے تو، اور PTI والے بڑے آرام سے کہہ دیں گے کہ جناب ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا، ہمیں تو آزاد نہیں تھے، ہم نے کیا گورننس کرنی تھی، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو CM ہے ان کے خلاف کیس کی درج ہے، جو اب فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو مطلب یہ چیزیں ہیں، وہ کل کلام میں بہانہ بنا لیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بڑے باشعور ہیں اور وہ ہے PTI فی الحال جو ہے ان کا اگرچہ گراف گرا ہے، اگرچہ ان کا اوور آل گراف جو ہے وہ گرا ہے وہاں پہ KP میں بھی، اور دیکھیے اب جو وہاں پہ PTM ہے وہ جو تحریک ہے ان کی جو پشتون وہ جو لسانی زبان پہ، تو وہ ان کا بڑا ہولڈ ہے، یا سمجھ لیں کہ وہ پاپولر ہیں اس ایریا میں، جو سابقہ فاٹا ہے اور یہ بنو کا علاقہ ہے یہاں پہ، تو وہ اس میں ایک آپ سمجھ لیجیے ایک نئی وہاں پہ جو ہے نا ایک سیاسی قوت ابھر رہی ہے، جو اگرچہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ PTI کو ریپلیس کر دیں گے، بٹ اس کو ٹف ٹائم دیں گے کم از کم اس ریجن میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو PTI ہے اس کو اس طرح ساری طرف تو دینی ہوگی کہ اپنے لوگوں کو کوئی کچھ نہ کوئی تو سہولت ہو۔ میرے نزدیک طاہر صاحب آپ پاپولیرٹی پہ آپ ملک یا حکومت کو نہیں چلا سکتے، اور کتنی دیر چلا لیں گے آپ؟ اس میں آپ نے اگر آپ کی گورننس اچھی نہیں ہے، آپ ڈلیور نہیں کر سکے جو آپ نے وعدے کیے ہوئے، اگر اس کا آپ نے کوئی 10-20% بھی ڈلیور نہیں کیا تو آپ بہت دیر تک آپ اپنا وجود برقرار رکھنے سے قاصر رہیں گے، یہ حقیقت ہے۔ نون لیگ بھی ایک دور میں بہت پاپولر تھی لیکن وہ ڈلیور نہیں کر سکے۔ PDM وان ان کی حکومت رہی جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف طریقے اعتماد لے کے آئے، انہوں نے جو ڈلیور کیا وہ ساری قوم نے دیکھا، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جو باقی اتحادی حکومتیں میں ان کو PDM 2 کہتا ہوں، تو اس وقت بھی ملکی حالات جو ہیں تو ان کی پاپولیرٹی کا گراف آپ دیکھ رہے ہیں PTI کا، لیکن PTI نظامتی سیاست کے ساتھ کتنی دیر تک سروائیو کر سکتی ہے؟ اور خیبر پختونخوا کے لوگ بہت دیر تک ایگزسٹ نہیں کریں گے، وہ مہینے 2 مہینے تک ان کی جو سینٹیمنٹ ہے سیاست کو لے کے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ پنجاب نہیں کہ 10 سال لوگ ویٹ کریں، وہاں پہ سینٹیمنٹ چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر جس طرح طاہر مقصود چینا صاحب نے بات کی، PTM پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ اگر ایک سیاسی جماعت کے طور پہ آتی ہے تو وہ ریپلیس کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ٹائم لگے گا۔ یہ قبل اس وقت ہوگا کہ فوراً سے پہلے وہ ریپلیس کر دے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن اگر یہ ڈلیور نہیں کر سکے، وہاں پہ پرفارمنس نہیں دے سکے، گورننس کو بہتر نہیں کر سکے، تو عوام بہت دیر تک ان کو شاید سپورٹ سرر نہ کرے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا یہ اینگل بھی ہے، ایک شاید ہم دیکھتے ہیں جو PTI ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور PTI ایز اے گورنمنٹ ہے KPK میں، ان میں تھوڑی سی کنفیوژن بھی نظر آتی ہے، اور اس کنفیوژن اور جیسے آپ نے عرض کی گورننس کا ایک کرائسس ہے، اس سب میں ایک ویکیوم بھی کریٹ ہو رہا ہے، تو وہ ویکیوم کس پارٹی کے لیے اسپیس کریٹ کرے گا؟ جیسے کہ آپ نے اشارہ دیا کہ PTM ایک کنٹینڈر ہو سکتی ہے، تو کتنا ویکیوم کس لیول کا ہوئے گا، اور PTM یا باقی جماعتوں کو کیا ایسا کرنے کی کس طرح اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں کہ وہ PTI کو ٹف ٹائم دے کے KPK جو خیبر پختونخوا کی سیاست ہے اس میں ANP کا بہت بڑا کردار ہے، پھر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ ہے، جماعت اسلامی بھی کئی اضلاع میں بہت مضبوط ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کچھ اضلاع میں ہے، پھر جس طرح میں نے پہلے بات کی PTM کی، بے شک وہ ایک سیاسی جماعت تو نہیں ہے، لیکن اگر بات وہی ہے نا کہ اگر یہ ڈلیور نہیں کرتے، اپنی گورننس بہتر نہیں کرتے، اگر اب یہ بات کریں کہ لیڈرشپ کی،
ان کے بانی چیئرمین تو جیل میں ہیں. تو لیڈرشپ کے بیانات میں تضاد ہیں. کوئی جس طرح ایک آرگنائزڈ جماعت ہوتی ہے نا, اور ہمارا المیہ رہا ہے پاکستان کا ارون صاحب کہ پوری دنیا میں اگر آپ چلے جائیں نا تو وہاں ایک آرگنائز اور ایک منظم قسم کی آپ کو جماعتیں نظر آئیں گے, اور ان کا تھنک ٹینک ہوتے ہیں, ان کے پاس اس طرح کے ایکسپرٹس لوگ ہوتے ہیں جو کہ حکومتوں کو مشورے دیتے ہیں, ڈلیور کر کے دیتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہاں پہ ایکسپرٹس کی کمی کہہ لیں گے بالکل ہی ناپید ہیں کہ یہاں پہ آپ ٹائم ٹو پاؤ پالیسی والا سسٹم ہے کہ مطلب اٹھا کے آپ نے جس طرح دیہڑی دار بندہ ہوتا ہے نا اسے لے کے آگے وزیر خان. اب مجھے بتائیں ایک وزیر صحت ہے, اگر وہ اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ نہیں ہے تو وہ کیا ڈلیور کرے گا؟ مسئلہ یہی ہے کہ اگر پختونخوا میں کہ وہاں کے لوگوں کو جب تک ڈلیور نہیں کر کے دیں گے, گورننس بہتر نہیں کریں گے, اور جو آپ نے وعدے کیے ہیں ان پہ آپ کچھ عمل نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو بہت دیر تک شاید سپورٹ نہ کر سکیں. شینا صاحب, سر کمنگ بیک ٹو یو سر, کچھ چیزیں ہم نے شاید اسٹیبلش کر لی, دیکھ لیا کہ گورنر شاید اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور جس لیول کے پی ٹی آئی دعوے کرتی رہی ہے یہ ہونی چاہیے. اچھا, اب دو چیزیں, ایک پہلے تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا اسٹیٹ ایک آپریشن لانچ کرنے لگی ہے اینٹی ٹیررسٹ. ظاہری بات ہے اس میں کے پی کا ایک بڑا رول ہوئے گا, وہ ایک میجر پارٹ آف دا آپریشن کے پی کے میں کیا جائے گا. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں. پہلے یہ کہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی شاید ایک تھوڑا سا کانفلکٹ ہے یا ایک پیج پہ نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ اسٹیٹ اور جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, ایک یہ ایشو ہے. پھر اس کے بعد ویسے ہی گورننس کا کرائسس ہے, پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دن بہ دن ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. اس سب کا پی ٹی آئی پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کتنا کیا فالو آؤٹ ہوئے گا اور لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوئے گا, کس طرح دیکھیں گے, اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہوگی, اسٹیٹ کے لیے کیا ہوئیں گی, پی ٹی آئی کے لیے کیا ہوں گے, اور کے پی کے لوگوں کے لیے کیا ہوں گے؟ دیکھیے جی, یہ پہلا آپریشن نہیں ہے. وہاں پہ اس سے پہلے بھی آپریشن ہوئے, آپ سب کے علم میں ہے کہ سوات میں ہوا, زرفیز میں ہوا, اور اس میں لوگوں کو بہت زیادہ ڈسپلیس ہوتی ہے. لوگوں کو اٹھا کے ایک جگہ پہ, یہ کافی انگلینڈ ڈسپلیسمنٹ ہے شاید سب سے زیادہ پاکستان میں ہوئی دنیا میں جو آپریشن تھے. سو لوگوں کے تحفظات ضرور ہیں کہ ان کو گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے, سارا کچھ واپس ان کو ریہیبلیٹیشن جو ہے اس پہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپریشنس کرنے والی قوتیں ہیں اس میں وفاقی گورنمنٹ ہے یا جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ اعتماد میں لیں گے. جو ہے مقامی گورنمنٹ, مقامی صوبائی گورنمنٹ ہے کے پی کے, اور کے پی کے گورنمنٹ کو بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ تعاون کریں. اس کو جو سیاست ہے اس کو پس ڈال دیں, اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ سیاسی طور پہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں. ان کو لوگوں کا اور ملک کا مفاد دیکھنا ہے اور ان کو پوری طرح تعاون کرنا چاہیے. اور جو وسائل وہ خود پرووائڈ کر سکتی ہے لوکل گورنمنٹ سے مراد میں بار بار بولتا ہوں, مقامی حکومت اس سے بعد صوبائی گورنمنٹ ہے, اور ان کے پاس جو اپنے ادارے ہیں, ان کے پاس سی ٹی ٹی ہے, ان کے پاس اسپیشل برانچ ہے, ان کے پاس جو اپنی انٹیلیجنسیا ہے, تو وہ مل کے جو ظاہر آپریشن جو کرنا ہے وہ اس وقت پاکستان آرمی کرنے جا رہی ہے, تو ان کے ساتھ مل کے ان کو پوری سپورٹ دیں تاکہ اس میں ایک کامیاب ہو یہ آپریشن. اور اگر لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوتے ہیں تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوں, اور لوگوں کی ہمدردیاں, لوگوں کا پورا خیال, لوگوں کی توجہ جو ہے اپنے ملک اور اپنے ملک کی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ. مبشر صاحب, آپ سے کوشچن ہے. چینا صاحب نے بتایا ڈسپلیسمنٹ اور یہ ساری چیزوں کی بات, یہ آپریشنس کی جو ریپرکشنز ہوتی ہیں اس لیول کے آپریشنس کی لوگوں کے لیے. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کے پی کے بلوچستان میں شاید ہیومن رائٹ وائلیشنز جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ بنسبتاً دیکھنے میں آتی ہیں, لوگوں کی گریونسز بھی زیادہ رہی ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا لوگوں کا کیا سینٹیمنٹ ہوئے گا آج سے ایک سال بعد؟ لیٹ سے آپریشن بھی ہوتا ہے, حالات اگر خدا نخواستہ بہتری پہ نہیں جاتے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈیلیور بھی نہیں کرتی اور وہ یہ کانفلکٹ زون میں ہی رہتی ہے, تو اس کی اوور آل امپلیکیشنز لوگوں کے لیے کیا ہوں گی, گریونسز بڑھیں گی, کیا ریپرکشن ہوں گی؟ آپریشن ہارون صاحب کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے پہلے کئی آپریشن ہو چکے ہیں. ہم جب 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر میں ہم نے چھلانگ لگائی یا کودے, اڈے دیے, باقی معاملات آپ, بلکہ اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں جو رشیا نے افغانستان پہ 1979 میں کیا, ہم نے مجاہدین بھیجے, تب سے ہمارے پاکستان میں اور اب تک اگر ہم اپنے نقصانات کا
ازالہ کیا اسے اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو شاید ہم اس وقت دنیا کی دوسری تیسری یا چوتھی یا پانچویں کوئی بہتر اکانومی ہوتے. آپریشن میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر آپ بلوچستان میں جو پہاڑوں پہ ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں تو جو اپنے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں ان سے آپ بات چیت سے دنیا میں کہیں بھی جتنے بھی ڈسپیوٹ ہو گئے نا ان صاحب ان کا الٹیمیٹلی جو حل ہوتا ہے نا وہ ٹیبل ٹاک ہوتا ہے. آپریشن کسی مسئلے کا نہیں ہوتا. جس طرح طاہر صاحب نے بات کی کہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی, نقصانات ہوں گے, لوگ گھروں کو چھوڑیں گے, ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کے جو نقصانات ہوں گے, ان کے پہلے جو آپریشن ہوں گے جس طرح رد الفساد ہوا ہے, ضرب عضب ہوا ہے یا اسوات آپریشن ہوا ہے اور باقی بھی یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے رہے, تو کیا جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں ظاہر بات آپریشن میں اگر کوئی گلٹی ہے یا جو ٹیررسٹ ہے اس نے تو مرنا ہی ہے, باقی جو سویلین یا عام آدمی یا عام لوگ مارے جاتے ہیں تو ان کی ریہیبلیٹیشن یا ان کا وہ جو ان کو کمپنسیشن ملتی کیا وہ ملی ہے. تو اس کا یہ نیشنل کنسنسس بننا چاہیے, ساری سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کی رائے لی جائے, ایک کہنے کے ایک نیشنل ڈائلاگ ہو اور اس پہ جا کے یہ دیکھیں کہ ہاں بھی اگر ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو آپریشن ٹارگیٹڈ ہوگا یا اوور آل ہوگا پورے صوبے میں, خاص کر جو حالات اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ہیں تو وہاں کی جو لوکل لوگ ہیں جرگا سسٹم ہے خیبر پختونخوا میں یا ان کی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اے ایم پی نے بھی رجسٹ کیا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, باقی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی رجسٹ کیا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے لوگ سفر ہوئے ہیں ٹیررزم میں. تو یہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہو, بیٹھے اور انہیں بتائیں کہ ہم کس طرح آپریشن کریں گے اور آپریشن کے جو آؤٹ کمس نکلیں گے اس کے بارے میں جو لوگوں اس کے بارے میں بھی لوگوں کو اویئر کریں کہ ہم آپ کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, کمپنسیٹ کریں گے یا کس طرح کریں گے. اس کا ایک جو کرائٹیریا وہ سیٹ کر لیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, انہیں بتائیں کہ ہم اس طرح آپریشن جو ہے, ادروائز جو ہے پہلے آپریشن ہم نے اتنے کیے ہیں ان کا کیا ابھی تک نتیجہ نکلا ہے, الٹیمیٹلی نقصان ہی ہوا ہے. تو بہتر یہی کہ ہم ڈائلاگ کی طرف اگر جائیں تو شاید اس سے معاملات بہتر ہو سکتے. اچھا طاہر صاحب, لاسٹ سوال آپ سے. مبشر صاحب نے بھی ڈائلاگ کی بات کی, آپ نے بھی بتایا پی ٹی اے جو ہے وہ اس ببل میں یہ کانفلکٹ میں پھنسی ہوئی ہے انہیں چیزوں میں, تو کیا خیال ہے آپ کو, کیا لگتا ہے کہ پی ٹی اے اس چیز سے باہر نکل پائے گی اور ڈائلاگ کی طرف آ سکے گی, ایک گرینڈ نیشنل انٹرسٹ کی طرف کچھ اسٹیپ فارورڈ کرے گی یا نہیں؟ اچھا دیکھیے جی, پی ٹی اے جو ہے نا, پی ٹی اے بلکہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ شخصیت کسی شخصیت کے ارد گرد گھومتی ہیں, ماسوائے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے جو اپنے ان کے جنہیں امیر ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. باقی پارٹیوں کے آپ دیکھیں گے, اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ نواز شریف اینڈ ان کے ارد گرد گھومتی ہے. پیپل پارٹی کی بات کریں تو وہ جو آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھٹو خاندان کے گھومتی ہے. اور اسی طرح پی ٹی اے جو وہ عمران خان کا نام ہے اس وقت تک, اگرچہ انہوں نے الیکشن میں آگے میں آپ نے چیئرمین بنا لیا لیکن وہ عمران خان ہے. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ جو میرا ذاتی خیال ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں ان کو وہ اس کی جو عمران خان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. الٹیمیٹلی تو ڈائلاگ ہی ہوگا, پی ٹی آئی کو ڈائلاگ تو کرنا ہوگا. اب پی ٹی آئی جو کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں, پہلے وہ کہتے تھے نہیں تیار, اب وہ کہتے ہیں بات کرنے کو ہم تیار ہیں. پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ بات تو کریں گے بٹ ہم ان سے کریں گے جو حکومت کو چلاتے ہیں. وہ نام لے کے کہتے تھے کہ ہم فوج سے بات کریں گے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کریں گے, ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں, اور ان کا ظاہر ان پہ اپنے الزامات لگاتے تھے. تو اب انہوں نے یہ سوچ لیا ہے اور اس پہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل لوگوں سے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں اور الٹیمیٹلی حل تو اس کا ڈائلاگ ہے. آپ نے فرض کریں آپ کوئی آپریشن نہیں کرنا جا رہے ہیں, آپ دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ میں جا رہے ہیں, تو جو عوام ہے جو پبلک ہے وہ عملی طور پہ تو نہیں تو کم از کم اخلاقی طور پہ تو آپ کے ساتھ ہو نا. اور اسی طرح وہ جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, ہم کے پی کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو مین دھارے میں آنا ہوگا اور ڈائلاگ ہی اس کا ہے, اور میرا خیال ہے وہ ڈائلاگ کی طرف.
थैंक यू सो मच शीना साहब, थैंक यू सो मच मुबशिर साहब. इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और इस दुआ के साथ कि लोगों को रिलीफ मिले, मुल्क के हालात बेहतर हों, एक सेंस प्रिवेल करे और डायलॉग के थ्रू जो है एक नेशनल इंटरेस्ट में और लोगों के इंटरेस्ट में सारे मिल बैठ के एक पॉजिटिव फ्यूचर के लिए पाथ जो है उसको कार्व करें. अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. इंशाल्लाह एक दोबारा मुलाकात होगी जल्द आपसे. अल्लाह हाफ़िज़.